بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ خطیب اعظم پاکستان مولانا محمد شفیع اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہیں۔ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پاکستان میں ماہ محرم کا یوم عاشوراء ہے، 10واں دن جو اختتام پذیر ہوا۔ ہر جمعرات کو یہ نشست ہوتی ہے، تو آج بھی یہ نشست منعقد کی جا رہی ہے۔ میں نے گزشتہ 5-6 راتوں میں آپ کے سامنے مختلف موضوعات پر گفتگو کی۔ آج وہی سوال و جواب ہیں، محمد زین قادری صاحب اور آپ لوگ اپنے سوالات کامنٹ سیکشن کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری پوری کوشش رہے گی کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سوالات علامہ صاحب تک پہنچائیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجئے، انشاءاللہ سوال شامل کر لیا جائے گا۔ اسی دوران کہ آپ کے سوالات آنا شروع ہوں، واٹس ایپ اور پیج ان باکس کے ذریعے جو سوالات موصول ہوئے اب تک، ان سے آغاز کریں گے۔ شیان چائنا سے ریاض حسین صاحب کا سوال: سفر کے دوران اگر نماز رہ جائے اور دوران سفر ہی اگر ٹائم مل جائے تو قضا نماز پڑھیں گے یا قصر؟ جی، بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آپ نے دوران سفر نماز وقت پر ادا نہیں کر پائے، نہیں کر سکے، نہیں کی، ابھی آپ کا سفر جاری ہے، تو اب آپ نے قضا پڑھنی ہے تو قصر ہی پڑھیں گے، کیونکہ ابھی آپ کا سفر جاری ہے اور وہ نماز آپ سے سفر ہی میں قضا ہوئی تھی۔ اگر آپ اس کو بعد میں بھی قضا کریں گے تو وہ نماز قصر ہی ادا کریں گے۔ البتہ آپ یہ اگر چاہیں کہ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو پھر لازمی بات ہے وہ قضا نماز نہیں ہوگی، وہ تو اس وقت کی ہوگی۔ تو جو نماز آپ کی رہ گئی ہے سفر میں اور وہ قصر پڑھنی تھی آپ نے، تو اس کی قضا بھی قصر ہوگی۔ لاہور سے عمارہ سلطان صاحبہ کا سوال: ربیع الثانی میں شادی کرنے کا کیا حکم ہے؟ بہت سے لوگ سوشل میڈیا پر ناواقفی کی وجہ سے یا چھیڑ چھاڑ کی وجہ سے اس طرح کی باتیں کرنے لگ گئے۔ ربیع الثانی کے لیے تو کبھی کسی نے پوچھا نہیں، محرم یا سفر کے لیے کچھ لوگ پوچھ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی 10 مہینوں کے لیے کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ شادی، نکاح، ولیمہ، منگنی کرنی چاہیے یا نہیں۔ میں اس حوالے سے بہت مختصراً اتنا کہوں گا
کہ نکاح کرنا یا ولیمہ کرنا، یہی دو چیزیں ہیں۔ باقی جو آپ دوسرے اپنی تقریبات کرتے ہیں مائیوں کے نام سے، یا آپ الحمدللہ یا آپ دیگر عنوانات سے کرتے ہیں، وہ آپ کا اپنا سلسلہ ہے فضول خرچی کا۔ نکاح کسی مہینے میں بھی منع نہیں ہے۔ عرف عام میں شادی کہتے ہیں، حالانکہ وہ فارسی زبان کا لفظ ہے، خوشی کے لیے بولا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں نکاح، ویڈنگ، میرج یا محفل عروسی یہ لفظ کہے جاتے ہیں۔ کسی مہینے میں یہ منع نہیں ہے، مگر بعض موقعوں پر ہم یہ تقریبات نہیں کرتے۔ مثلاً گھر میں میت ہو گئی، والدہ کی، والد کی، بہن کی، بھائی کی، تو ہم وہ تقریب مؤخر کر دیتے ہیں، ڈیلے کر دیتے ہیں۔ یعنی اس کی تاریخ مثال کے طور پر 2 دن کے بعد، 1 دن کے بعد، ہفتے کے بعد ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں 40ویں تک ہم نہیں کریں گے، کیونکہ سوگ تو صرف 3 دن ہے شرعی، مگر ایک لحاظ، ایک خیال جو آپ کے ہاں مروج ہے کہ جی انہوں نے چہلم کا بھی انتظار نہیں کیا، تو ایک خطرہ، ایک خدشہ، ایک شبہ کہ لوگ اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھیں گے، تو ہم اس خیال کے تحت وہ شادی کی تاریخ مؤخر کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ 4 مہینے تک کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی عورت بیوہ ہو گئی، یہ 130 دن تک عدت میں ہے، تو جب تک یہ عدت میں ہے یہ شرکت نہیں کر سکے گی، تو جب یہ عدت سے فارغ ہو جائے گی تب کریں گے۔ یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک رواج سمجھ لیں، خیال سمجھ لیں، تو ہم ایسا کرتے ہیں۔ یہ ہمارا اس طرح کرنا، یہ ہمارے اپنے ایک مزاج یا معاشرے میں ایک رجحان کی وجہ سے ہوتا ہے کہ لوگ متنفر نہ ہوں، لوگ برا خیال نہ کریں یا نامناسب لگے گا، احتیاط ہے یہ۔ اس کو آپ لحاظ کہہ لیں، حیا کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں۔ محرم کے پہلے عشرے میں اور خاص طور پر 7 تاریخ سے 10 تاریخ تک، پورا عشرہ 10 دن یا 7 تاریخ سے 10 تاریخ تک ہم قرابت رسول کی محبت میں خوشی کی، اپنی ذاتی خوشی کی کوئی تقریب نہیں کرتے، بلکہ اس دوران زیادہ نیکیاں، صدقہ و خیرات، عبادت کی کثرت کرتے ہیں۔ لازمی بات ہے نکاح منع نہیں ہے، مگر تاثر کیا جائے گا کہ ان دنوں میں کیا، تو یہ لوگوں کے نزدیک ہوگا کہ کہیں ان کو اس واقعے کی خوشی ہے، کوئی ایسا منفی تاثر جا سکتا ہے، تو ایک حیا، ایک ادب، ایک محبت، ایک عقیدت پیش نظر ہوتی ہے، اور ہم ان دنوں میں نہیں کرتے۔ ایک کوئی طبقہ ہے وہ 1 محرم سے لے کر 20 صفر تک 40 دن نہیں کرتے۔ شرعاً اگر وہ سوگ مناتے ہیں تو منع ہے، محض خیال کر کے نہیں کرتے ہیں تو ان پر ہم فتویٰ نہیں لگائیں گے۔ لیکن اگر کوئی ان 10 دنوں کے یا 7 سے 10 کے علاوہ کرتا ہے تو اس کو کوئی برا بلا بھی نہیں کہہ سکتے، یا اس کے بارے میں کوئی غلط بات بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن ان دنوں میں خاص طور پر تاثر جو جاتا ہے
وہ منفی ہو جاتا ہے۔ تو احتیاط یہی ہے اور مناسب بھی یہی ہے کہ ان دنوں میں خوشی کی کوئی تقریب جس میں خوشی کا تاثر ہو ہماری ذاتی حوالے سے، خاندانی حوالے سے، وہ ہم نہ کریں۔ شرعاً منع نہیں ہے، مگر میں نے پہلے کہا اس کا تعلق فتویٰ سے نہیں ہے، ہمارے اپنے اس میں جو رسم و رواج ہیں، حیا ہے، ادب ہے، عقیدت ہے، اس سے ہے۔ تو ربیع الثانی، ربیع الآخر 11ویں شریف کے مہینے کے حوالے سے تو کبھی کسی نے پوچھا نہیں، اور میں نے پہلے کہہ دیا باقی 10 مہینوں کے لیے نہیں، محرم اور سفر کے لیے کچھ لوگ کہتے ہیں۔ کسی وقتوں میں سفر کو 13 تیزی کا مہینہ لوگ کہتے تھے، اور اس کے پہلے 13 دن کے بارے میں باتیں کرتے تھے۔ حدیث شریف میں اس کی وضاحت ہے۔ اس مہینے کو کچھ لوگ منحوس کہتے تھے، معاذ اللہ، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ صرف پہلے عشرۂ محرم اور خاص طور پر 7 تاریخ سے 10 تاریخ تک، اس میں اگر احتیاط کی جائے تو وہ بہتر ہے اور وہ اچھی بات ہے۔ باڑمیر راجستھان سے سمیر خان صاحب کا سوال: امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر کس نے دیا تھا؟ ہمارے پاس جتنے حوالے کتابوں سے ملتے ہیں، لازمی بات ہے اس دور کی جتنی تحریریں ہمارے پاس آئیں، میرے والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب امام پاک اور یزید پلید میں اس کا ذکر کیا ہے حوالوں کے ساتھ۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی ایک زوجہ جعدہ بنت اشعث، اس کا نام لیا جاتا ہے، واللہ تعالی اعلم۔ یہ بھی تاریخی حوالے اور کتابوں کے حوالے سے یہ بات۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے کہ انہوں نے اس بیوی کو بلا کے کہا کہ تو نے جو ایسا کیا ہے تو تیری مراد بھی پوری نہیں ہوگی، یعنی جس کے لیے تو نے ایسا کیا ہے وہ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ حوالے ملتے ہیں، اس کا ذکر کیا جاتا ہے، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ بے شک۔ ان کا اگلا سوال کہ تاریخ جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو ہم اسے نہیں مانیں گے، اکثر یہ کہا جاتا ہے، تو آپ کوئی ایسی تاریخی کتاب تجویز فرما دیجئے جو کہ معتبر ہو۔ جب آپ نے پہلے خود ہی جملہ بتا دیا، یعنی ہم تاریخ کو یکسر کا مطلب کہ ٹوٹلی ہم اس کو کنڈیم نہیں کرتے، مسترد نہیں کرتے۔ ہاں، کوئی تاریخی بات جو شرعی تقاضوں پہ اس کے خلاف ہو جائے، لازمی بات ہے اس پر جیرا کی جائے گی، اس پر بات کی جائے گی۔ تو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہوئی بات ہوگی تو وہ کسی نے لکھی ہے تو اس کو جانچا پرکھا جائے گا، اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ تو تاریخ طبری بہت زیادہ مشہور ہے، اور لوگ کامل ابن اسیر کے بارے میں بھی بہت سی کتابیں ہیں، لیکن مجھ سے آپ نے ذاتی رائے پوچھی ہے تو میں تاریخ طبری کے بارے میں، لیکن میں مشورہ دوں گا کہ تاریخ پڑھنے سے پہلے اپنے عقائد کو ضرور جان لیجئے گا، کیونکہ تاریخ پڑھتے ہوئے کچھ کردار ایسے آئیں سامنے اور آپ کا ذہن خراب ہو جائے۔ تو بہتر ہے آپ سیرت کی کتابیں پڑھیے، حدیث کی شرح پڑھیے، وہ چیزیں پڑھیے۔ تاریخ پڑھنا چاہتے ہیں تو پہلے عقائد کی پوری معلومات ہوں تاکہ آپ بہکنے سے بچے رہیں، اور اگر کسی بات پہ شبہ ہو تو کسی عالم سے سمجھ لیجئے گا، خود فوراً کوئی رائے قائم نہ کیجئے گا۔ ان کا اگلا سوال کہ یہ دعا کرنا کیسا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری روح کو کسی فلاں بزرگ کے مزار کے آس پاس جگہ عطا فرما تاکہ ان کی روح کے پاس میری روح بھی رہے۔ یہ آپ نے لفظ اپنے طور پر کر لیے ہیں، اللہ والوں کے قرب میں دفن ہونا، یہ خواہش کرنا کہ میری قبر کسی اللہ والے کی قبر کے پاس بنے، یہ بہت اچھی خواہش ہے۔
اس میں کوئی ممانعت نہیں، بلکہ میں نے کہا بہت اچھی خواہش ہے۔ آپ نے اس کی جگہ روح کا لفظ کہہ دیا، تو روح تو اعلیٰ علیین میں یا اسفل سافلین ہے، یہ اوپر ہوتی ہے، یا پھر نیچے جو جنتی ہیں ان کی روح تو اوپر ہوگی۔ تو جسم کے لیے کہ قبر کہاں بنے، کسی نیک کی قبر کے ساتھ بنے، اللہ والے کے قریب میں بنے، اس کے لیے حوالے موجود ہیں، روایات موجود ہیں، تو یہ تمنا اچھی بات ہے۔ عائشہ صاحبہ کا سوال، سکرات کا عالم کسے کہتے ہیں اور اس کی مدت کتنی ہوتی ہے عموماً؟ کیا کوئی شخص کئی مہینوں تک سکرات کے عالم میں رہ سکتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ سکرات موت کی وہ علامات جو ظاہر ہوتی ہیں آخری وقت، عرف عام میں ان کو کہا جاتا ہے جب ایک انسان کی روح، کیونکہ وہ پاؤں کے ناخنوں سے نکلنا شروع ہوتی ہے، پاؤں کے ناخنوں سے، یعنی وہاں سے اس کے نکلنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ روایات میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کھینچتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں، کھینچتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں، جھٹکے دیتے ہیں، تو یہ روایت ملتی ہے۔ تو اب وہ کسی کی کم مدت، بعض سوتے سوتے ہی چلے جاتے ہیں، بعضوں کو کچھ بیماری آتی ہے، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ علامات تو شروع ہو گئیں، لیکن خاص سکرات کی کیفیت آخر میں ہی ہوتی ہے۔ تو ہمیں کہا گیا کہ اچانک موت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں تاکہ توبہ کا موقع مل جائے، کوئی ہماری حالت غلط نہ ہو، تو اچانک موت سے اللہ کی پناہ مانگیں، اور یہ دعا کیا کریں کہ خاتمہ ایمان پر ہو، ہمارا ایمان سلامت رہے۔ تو اس کی مدت کم زیادہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو خاص سکرات ہیں وہ آخری وقت میں، لیکن مدت زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ اورنگزیب عالمگیر صاحب کا سوال، شہید کی مفصل تعریف اور فلسفہ شہادت بیان فرما دیجیے۔ جی، میرے والد صاحب قبلہ کی کتاب ہے شام کربلا، اس کا پہلا باب جو ہے وہ اسی عنوان سے ہے، شہادت کے فضائل، شہادت کا درجہ، شہادت کی قسمیں، شہید کے لیے کیا کچھ ہے، یہ پہلا باب ہی اسی پر ہے، اور میں اس کو کئی مرتبہ تقریروں میں بیان کر چکا ہوں۔ یہاں جو ہم نشست کرتے ہیں اس میں مختصر جواب کوئی میں تقریر کے طور پر نہیں کہہ سکتا۔ شہادت سری، شہادت جہری، کھلی شہادت، پوشیدہ شہادت، میدان میں جا کر اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے کافروں سے لڑتے ہوئے جان دینا، یہ شہادت جہری ہے۔ کسی کو زہر دے دیا گیا، سانپ نے کاٹ لیا، ڈوب گیا، دیوار کے نیچے آ گیا، حادثاتی موت، پیٹ کی تکلیف میں چلا گیا، یا عورت کے بارے میں کہ لیکن ایمان شرط ہے ڈلیوری کی حالت میں، تو یہ شہادت سری، پوشیدہ شہادت کہلاتی ہے۔ درجہ اس کا زیادہ ہے جو شہادت جہری، اور تمنا ہو، ایمان بھی ہو، تمنا بھی ہو، تو اس کے اور آگے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ شہید کا خون زمین پہ بعد میں گرتا ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جنت میں پہلے دیکھ لیتا ہے، اور میں نے کہا شرط ایمان ہے، مومن ہو اور اس کی تمنا بھی ہو اللہ کی راہ میں جان دینے کی، اور اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قرض معاف نہیں ہوتا۔ باقی تفصیل آپ وہاں دیکھ لیجئے گا۔ کویت سے آصف فاروقی صاحب کا سوال، وکالت کا پیشہ کیسا ہے؟ پہلے بھی یہ سوال ایک دو مرتبہ آ چکا ہے۔ ایک ہوتا ہے نفس مسئلہ، ایک ہوتا ہے اس کی حقیقت۔ صرف وکیل بننے کو برا نہیں کہتے، میں کسی کی وکالت کروں، یعنی اس کو اگر بولنے کی یا سمجھنے کی صلاحیت نہیں، لیکن میں بات کروں، اس حد تک تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن جھوٹا مقدمہ لینا، جھوٹے کے لیے دلائل دینا، لازمی بات ہے وہ چیز ثابت نہیں ہے، وہ اچھی نہیں ہے، تو وہ غلط ہوگی۔ آپ کسی سچے کے لیے، جس کا حق دلانے کے لیے
قانون کے مطابق اس کی وکالت کرتے ہیں، وہ اچھی بات ہے، لیکن جھوٹا مقدمہ ہو کسی جھوٹے کو بچانے کے لیے، وہ غلط ہوگا۔ ممبئی انڈیا سے محمد افضل صاحب کا سوال، علینا نام رکھنا کیسا ہے؟ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہمیں نام وہ رکھنے چاہیے جن سے اللہ کی تعریف ظاہر ہوتی ہو، اللہ کی بندگی عبادت ظاہر ہوتی ہو، یا وہ نسبتوں کے حوالے سے ہوں۔ کچھ لفظ لغت میں ہمیں نہیں ملتے، مثلا ہم عربی یا فارسی لغات کی جو کتب ہیں ان کو دیکھیں تو نہیں ملتے، تو یہ لفظ بنا لیے جاتے ہیں۔ اب الف سے بھی ہے، عین سے بھی ہے، علینا، اب معنی کیا کریں گے آپ؟ اگر گرامر کے نحو اور اس کے قاعدے کے مطابق تو معنی کیا ہوگا؟ تو یہ کچھ لفظ بنائے ہوئے ہیں، علیزے کا لفظ ہے، علینا کا لفظ ہے، یہ بنائے ہوئے لفظ ہیں، لیکن آپ نے رکھا ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ یہ آپ کے لیے غلط ہے، لیکن آپ اس کا معنی پوچھیں گے تو پھر مجھے ذرا سوچنا پڑے گا کہ معنی کیا۔ اب علینا، یہ ویسے دیکھیں تو ہمارا علی، اور ترکیب بنائیں تو پھر اس کے اعراب بدلتے ہیں۔ تو بہت سے نام، بس یہ ہے کہ نام کا معنی بنتا ہو، وہ کوئی اچھے معنی میں ہو اور واقعی ہو، کیونکہ آج کل گوگل ایسے ایسے لفظ دے دیتا ہے جس کا ہم حیران ہوتے ہیں کہ انہوں نے کہاں سے معنی نکال لیا۔ وہ کسی ڈکشنری سے نہیں ملتے، وہ گرامر کی کسی اس سے نہیں ملتے، تو معنی ہے، اچھا ہے اور واقعی ثابت ہے تو ضرور رکھے۔ ان کا اگلا سوال کہ کیا یہ بات درست ہے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے دعائے عاشورہ کے بارے میں یہ کہا کہ اس کا پڑھنے والا اگلے سال تک موت سے محفوظ رہے گا؟ روایت ملتی ہے، مگر یہ بات یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ روایت بالکل ملتی ہے، دعا بھی تعلیم کی گئی ہے۔ لطائف اشرفی میں حضرت مختوم اشرف جہانگیر سمنانی نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اس ہستی پر تو اعتبار ہے۔ تو یہ روایت ملتی ہے، لوگ پڑھتے بھی ہیں، مگر یقین رکھیں کہ جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ آپ برکت کے لیے ضرور پڑھیں۔ ان کا اگلا سوال کہ کیا 10 محرم کو ہر پانی میں آب زمزم مل جاتا ہے؟ یہ کسی ایسی روایت جس کو ہم کہیں کہ وہ بہت زیادہ ثقہ، ہر لحاظ سے مضبوط، تاہم تذکروں میں یہ بات ملتی ہے۔ محمد عدنان صاحب کا سوال، کربلا کے مقام پر واقعہ کربلا کے بعد کیا اور بھی جنگیں ہوئی تھیں؟ دیکھیں، کربلا کے بعد تو مختار بن عبیدہ ثقفی نے بدلہ لیا تھا امام پاک کے قاتلوں سے، اس علاقے میں بھی دوسری جگہوں پر بھی، اور وہاں اسی میدان میں تو نہیں، البتہ ارد گرد کوفہ میں ہوتے رہے ہیں واقعات، لیکن اسی میدان میں کوئی اور جنگ، اس کا تذکرہ میرے نظر میں نہیں ہے۔ حانیہ حفصہ صاحبہ کا سوال، کیا جمعرات کے دن یا 10 محرم کے دن ارواح واپس آتی ہیں اپنے گھر؟ جی، واپس آنے کا مطلب نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ارواح دروازے پر جمعرات کو عصر اور مغرب کے درمیان آتی ہیں کہ انہیں کوئی تحفہ ملے، تو جو لوگ فاتحہ کر لیتے ہیں، دعا کر لیتے ہیں، تو وہ خوشی خوشی واپس جاتی ہیں، ورنہ مایوس جاتی ہیں۔ تو یہ تذکرہ ہے۔ باقی ارواح مومنین یعنی مومنوں کی ارواح اللہ کے حکم سے جہاں جانا چاہتی ہیں جاتی ہیں، یہ تذکرے ملتے ہیں۔ غلام یاسین صاحب کا سوال، بدگمانی سے کیسے بچا جائے؟
یعنی آپ کو اس سے بچنے کا طریقہ بھی معلوم کرنا ہے. آپ باقی چیزوں سے کیسے بچتے ہیں؟ آپ کے پاس ارادے کی قوت ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ ایمان والے ہیں. تو کوئی خبر آئے بغیر تحقیق کے اس پر یقین نہ کریں. خبر دینے والے کے حوالے سے بھی پہچانیں کہ کون دے رہا ہے، اور اپنی طرف سے پوری کوشش کریں. اور وہ بدگمانی سے بچنے کے لیے کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، باوضو رہا کریں، اور ایمان کو پیش نظر رکھیں. عادل صادق صاحب کا سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پانی پینے کا کیا طریقہ کار ہے؟ جی، پانی کو غٹا غٹ نہیں پینا چاہیے. آپ کے گردوں کے لیے، جوائنٹس جن کو آپ جوڑ کہتے ہیں، ان کے لیے اچھا نہیں. عادتاً کھڑے ہو کر بھی نہیں پینا چاہیے. کبھی کبھار ہو گیا اور بات ہے، عادتاً کھڑے ہو کر بھی نہیں پینا چاہیے. پانی کو چوس کے پیا جاتا ہے، یعنی ایک گھونٹ بھریں اچھی طرح، اس سے آپ کا حلق بھی تر ہوگا، اندر جائے گا تو فائدہ دے گا. یہ جو غٹا غٹ پیتے ہیں، اس سے ایک تو پیاس نہیں بجھتی، اور پھر دوسرا یہ کہ وہ آپ کے جسم کے مختلف جو نظام ہیں ان پر اچھا اثر نہیں ڈالتا. پانی کو بیٹھ کے پئیں. 3 گھونٹ بھریں. ایک گلاس لیا ہے تو آپ ایک گھونٹ بھریں تو گلاس الگ، تاکہ آپ کے ناک سے جو ہوا نکلی ہے وہ اس میں نہ جائے، اس کے جراثیم اس میں نہ جائیں. اور اس کو میڈیکل سائنس بھی آج پروف کر رہی ہے، مان رہی ہے. تو بیٹھ کے پئیں، 3 سانس لے کے پئیں، چوس کے پئیں، آہستہ پئیں، بہت تیزی سے نہ پئیں. اور احتیاط کریں موسم کے حوالے سے. بہت زیادہ ٹھنڈا پانی پینا جوانی میں اچھا لگتا ہے، بعد میں آپ کے یہ جوائنٹس جو جوڑ ہیں، یہ اس پر پھر اس کے اثرات آتے ہیں. آپ بھول جاتے ہیں، جسم نہیں بھولتا. کوئی چوٹ لگی ہو آپ کو یاد بھی نہیں رہے گی، جسم کو یاد رہتی ہے، پھر اس کے اثرات آتے ہیں. تو ہمیں بہت اچھی بات ہے آپ نے پوچھا ہے، تو ہم سنت طریقہ اختیار کریں. اللہ توفیق دے. آمین. سلمان صاحب کا سوال کہ کیا سویم میں چنے بانٹنا ضروری ہے؟ نہیں، سویم نام ہے عرفی طور پر ہمارے ہاں. تیسرے دن کرتے ہیں نا، دوسرے دن یا تیسرے دن، تو ہم اس کو سویم کہہ دیتے ہیں. کچھ لوگ قل کہتے ہیں، کچھ فاتحہ کہتے ہیں. یہ ایصال ثواب کے نام ہیں. سویم، دہم، ہفتم، چہلم، برسی، عرس، یہ نام ہے. اصل چیز ہے ایصال ثواب. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ صرف سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، اللہ کے کوئی پاک نام، کوئی کلام پڑھ کے ایصال ثواب کر لیں. پانی رکھا ہے آپ، وہ بھی نہ ہو، آپ ایصال ثواب کر لیں. آپ دعا کرتے ہیں وہ بھی. یہ صرف ہوتا یہ تھا کہ جی دانے نہیں ہیں تو وہ چنے لے آتے تھے، وہی پڑھ لیتے تھے، وہی بانٹ دیتے تھے. تو یہ لوگوں نے سہولت کے لیے بنایا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے. اور خاص طور پر وہ لوگ جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے، وہ قرضہ لیتے ہیں کہ جی مہمان آئیں گے ان کو کھلانا پلانا ہے. تو کتنی بری بات ہے. جو لوگ آتے ہیں پھر وہ ان سے یہ تقاضا کریں کہ یہ ہمیں شربت پلائیں، فروٹ کھلائیں، کھانا کھلائیں. نہیں، ان کو ہم نے کھلانا ہے ان 3 دنوں میں کہ وہ سوگ میں ہیں، غم میں ہیں. ہم ان کو کھلائیں، چاہے جائے کہ ان سے تقاضا کریں کہ وہ ہمیں کھلائیں. تو ہمیں یہ غلط رسمیں جو ہم نے ڈال لی ہیں اور اس کو ضروری بنا لیا، ان سے بچنا ہے. ایصال ثواب ضرور کریں، اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے. ہاں، اگر کوئی ہے اللہ نے دیا ہے اور وہ کھلاتا ہے، بہت اچھی بات ہے، مگر وہ بھی غربا کو کھلائے جن کو نہیں ملتا، تاکہ ان سے دعا ملے. تو یہ، لیکن یہ کہنا کہ نہیں جی چنے بھی ضروری ہیں، فلاں چیز ضروری ہے، پھل، یہ ضروری نہیں ہے. شکیلہ فیاض صاحبہ کے سوالات: شجرہ مبارک منظوم کے ایصال ثواب کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیا اسی طرح کر سکتے ہیں جیسے فاتحہ کرتے ہیں؟ اور جو حیات ہیں ان کو فیض کیسے پہنچ سکتا ہے؟ جی، لوگوں کی آسانی کے لیے شعر بنا دیے، ان میں تمام بزرگوں کے نام آ گئے، ان کا نام بھی لے لیے گئے، اور اس حوالے سے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا بھی ہو گئی.
تو وہ ایک طریقہ آپ کی آسانی کے لیے، تو ورنہ آپ کو عربی آتی ہو تو آپ عربی کے انداز میں پڑھ لیں، وہ بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کی آسانی کے لیے شعر بنا دیے گئے۔ تو آپ فاتحہ کا جو طریقہ ہوتا ہے، آپ اس میں سورہ فاتحہ پڑھیں، قل هو اللہ پڑھیں، اس کے بعد یہ دعا کے طور پر کر لیں، اور اس کے بعد اپنی کوئی اور بھی دعا کرنا چاہیں وہ بھی کر لیں، تو یہ آسان آپ کے لیے۔ باقی اگر آپ کو کسی وقت جلدی میں ہے تو یا اللہ میں تیرے نبی پاک اور ان کے تمام وہ جو آگے جن کے میرا سلسلہ متصل ہے اور میں جن سے وابستہ، ان سب کے صدقے الہی خیر فرما دے۔ کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن پڑھیں گے روز تو ان کے نام لیں گے، برکت ہوگی، اس میں ساری دعائیں بھی ہیں اور ان کی روح بھی خوش ہوگی، اور پھر سورہ فاتحہ اخلاص پڑھ لیں گے تو اچھا ہوگا۔ ان کا دوسرا سوال کہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف میں جو بہشتی دروازہ ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ بھی کئی مرتبہ بیان کیا ہے۔ مومن کی قبر کے لیے حدیث شریف میں ہے، قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اور حضرت بابا صاحب رضی اللہ تعالی عنہ مومن ہی نہیں بلکہ مومنوں میں بڑی شان والے ہیں، لازمی بات ہے ان کی قبر جنت کا باغ، تو جنت کے باغ کا دروازہ کون سا ہوگا؟ ذرا سوچئے۔ حضرت شیخ المشائخ خواجہ خواجگان بہشت سیدنا محمد نظام الدین اولیاء محبوب الہی قدس سرہ العزیز، جو حضرت بابا فرید کے خلیفہ ہیں، سادات میں سے ہیں، بڑے عالم بزرگ، وہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے بابا صاحب کے، ایک دروازے سے داخل ہوئے اور دوسرے دروازے سے واپس تشریف لائے باہر، اور فرمایا جو اس میں آ گیا وہ عافیت میں، امن میں آ گیا، خیر میں آ گیا۔ تو انہوں نے یہ بات بیان فرمائی، ہمیں ان پر اعتماد ہے۔ تو ان کے عرس کے موقع پر پہلے ایک رات کے لیے، پھر مجمع بڑھا تو 2 راتیں، اور اب تقریباً 5 یا 6 راتیں یہ وہاں پر سلسلہ رہتا ہے۔ تو لوگ گزرتے ہیں تو وہ برکت کے لیے ہے، شرط ایمان بھی ہے، اس کے بعد اس کو باقی رکھنا بھی ہے، کہ صرف گزر کے آئے ہیں اور پھر جھوٹ بول رہے ہیں یا غلط کاریاں کر رہے ہیں تو وہ غلط ہوگا۔ جو گزر کے آیا وہ اس کا خیال رکھے۔ تو یہ عقیدت اور محبت سے لوگ گزرتے ہیں، اس کی جو حقیقت جتنی مجھے معلوم وہ میں نے آپ کو بتائی۔ خیرپور سے عبد الوحید صاحب کا سوال، جس مسجد میں 4 وقت اذان ہوتی ہو، فجر کی اذان نہ ہوتی ہو، اس مسجد میں کیا نماز جمعہ ادا ہو جائے گی؟ نہیں، اس میں فجر کی اذان نہ ہونے کی وجہ کوئی خاص وجہ ہے کہ وہاں پر فجر کی اذان نہیں ہوتی، یا ہوتا کوئی نہیں ہے، یا وہ عمارت بند ہوتی ہے؟ اگر وہ شہر میں ہے، بڑے شہر میں ہے، اور وہاں جمعہ تو آپ کہیں بھی کھلی جگہ پہ پڑھ سکتے ہیں، تو وہاں اگر جمعہ جاری ہے تو اس کو جاری رہنے دیا جائے، بند نہ کیا جائے۔ لیکن یہ ضرور معلوم ہو کہ وہ کوئی بند عمارت ہے، کسی کی ذاتی ملکیت ہے، پھر اس کو جاننے کے بعد بات کی جائے گی۔ ان کا اگلا سوال کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے اور ٹانگ ٹوٹ جائے تو ٹانگ میں راڈ لگوائیں تو کیا شریعت میں اس چیز کی اجازت ہے؟ نہیں تو نہیں لگوائیں گے، کیا کریں گے؟ وہ ایک علاج ہے۔ آپ لاٹھی لے کے چلتے ہیں، اگر اس نے وہ اندر لگا دی ہے کچھ عرصے کے لیے تاکہ آپ کی ہڈی جو ہے وہ اپنی طاقت پکڑ لے، بعد میں وہ نکال بھی دیتے ہیں، تو یہ ایک طریقہ علاج ہے، اس پہ کوئی منع نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ وہ جو دھات لگائی جائے وہ ایسی نہ ہو کہ جو آپ کو نقصان دے، یا وہ کوئی ایسی نہ ہو جو غلط ہو، ناپاک نہ ہو۔ باقی لگاتے ہیں، یہ چلا آ رہا ہے، طریقہ علاج ہے۔ شہداد پور سے عبد الغنی صاحب کا سوال، کالے رنگ کا کپڑا پہننے کا کیا حکم ہے؟ اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ کپڑا پاک ہے اور اس کو ناپاکی سے دور رکھنا چاہیے، رہنمائی فرما دیجیے۔
ہر کپڑے کو وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ قرآن میں ہے کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں۔ ایسے کپڑے مثلاً وہ ٹخنے سے نیچے جا رہے ہیں، زمین پہ لگ رہے ہیں، بہت زیادہ گھیر والے ہیں، آپ سے سنبھالے نہیں جا رہے، جس طرح کوئی وہ جو بہت زیادہ گھیر والی شلواریں بنا لیتے ہیں، پاک نہیں رہتی، یا عورتیں جو ہیں جو ویل آگے لگا لیتے ہیں کپڑے کے، وہ زمین پہ گھسٹتا آ رہا ہے، یہ سب ناجائز ہے۔ تو کپڑے کو پاک رکھنا ہے، وہ کالا ہو یا کوئی بھی ہو، یہ تو نہیں ہے نا کہ کالے کو پاک رکھنا ہے سفید کو نہیں رکھنا، لیکن مکمل کالا لباس مرد پہنے یا عورت پہنے اس کو پسندیدہ نہیں، تھوڑا سا اس میں کوئی شیڈ وغیرہ لے آئیں۔ اور خاص طور پر ان دنوں میں یہ جو دن ہیں محرم کے، تو چونکہ دوسروں سے مشابہت ہوتی ہے، اور ویسے بھی یہ چونکہ روایات موجود ہیں، اس کے لیے بھی والد صاحب قبلہ نے وہ لکھا ہے اس میں شام کربلا میں، پہلے اس کو جہنمیوں کا لباس کہتے تھے، اب خود اپنا لیا ہے لوگوں نے۔ تو مکمل سر سے لے کر پاؤں تک ٹوٹل سیاہ لباس جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے۔ تو اگر کوئی شیڈڈ ہے، سیاہی مائل ہے تھوڑا بہت کچھ اس میں، وہ اور بات ہے، لیکن مکمل جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ لیکن ہر کپڑا جو بھی پہنے، عورت پہنے مرد پہنے، اس کو پاک رکھنا ہے۔ عبدالغنی صاحب کا اگلا سوال، اور اسی طرح کا سوال ڈیرہ غازی خان سے ماریہ فاطمہ صاحبہ کا بھی، کہ 9 اور 10 محرم الحرام کو کپڑے نہ دھونے، جھاڑو نہ لگانے اور نئے جوتے نہ پہننے کی کیا حقیقت ہے؟ مرضی ہے آپ کی، نہیں پہنتے نہ پہنے، شریعت میں کوئی منع نہیں ہے۔ نہ گوشت کھانا ان دنوں میں منع ہے، نہ ہی یہ کہ جی آپ کو گھر میں جھاڑو دینا منع ہے، نہ ہی یہ کہ جی آپ کوئی اس میں اگر پھل کھا رہے ہیں تو وہ منع ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے یہ لوگوں نے اپنے طور پہ باتیں بنا لی ہیں، یہ باتیں نہیں ہیں۔ اور اگر کوئی اس کو اسلامی اس میں بنا کے کہ نہیں جی یہ، تو وہ غلط ہے۔ ہاں ویسے نہیں کھانا چاہتے، آپ کا دل نہیں چاہ رہا کسی دن آج گوشت نہیں کھانا ہے جی، آج چاول کھانے، وہ آپ کی مرضی ہے۔ لیکن ان دنوں میں اب آپ جو لوگ کہیں گے لہیم بناتے ہیں اس میں بھی تو گوشت ڈلتا ہے، اب بریانی پکائیں گے اس میں بھی گوشت ڈلتا ہے، تو وہ آپ کھلا بھی رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی کوئی بات ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ جاپان سے محمد ادریس قادری صاحب کا سوال، غیر مسلم ممالک میں کچھ لوگ موبائل فونز اگر انسٹالمنٹ پر لیں اور پھر اپنے ملک واپس چلے جائیں انسٹالمنٹ پے کیے بغیر، تو اس طرح غیر مسلم کمپنیز کو دھوکہ دینا کیسا ہے؟ غلط ہے۔ مسلمان نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے۔ مسلمان کو بہت خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے کردار سے کسی کو موقع نہ ملے اسلام کی برائی کرنے کا، مسلمانوں کی برائی کرنے کا، اور خاص طور پر جو غیر مسلم ممالک میں ہیں وہ مسلمانوں کے نمائندے ہیں، ان کو زیادہ عمدہ کردار پیش کرنا چاہیے تاکہ لوگ کہیں کہ مسلمان کتنے اچھے ہوتے ہیں، نہ یہ کہ مسلمانوں کی باتوں کے بعد کہیں کہ دیکھو یہ کتنے برے ہیں۔ تو جو بھی دھوکہ دے وہ اور پھر ملاوٹ کرے، دھوکہ دے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی مسلمانوں میں سے نہیں ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ گجرات انڈیا سے وقاص صاحب کا سوال، حمیرہ اس نام کا کیا معنی ہے؟ سرخ، سرخی سے مراد سرخ بالوں والی یا سرخی والی، تو مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے حضرت عائشہ صدیقہ کو حمیرہ پکارتے تھے، ان کے سرخ بالوں کی وجہ سے یا ان کے سرخی مائل رنگ کی وجہ سے، تو حمیرہ کے معنی اس حوالے سے بنتے ہیں۔ خیبر پختونخوا سے عامر صاحب کا سوال، اکثر بد مذہب کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، اس چیز کی وضاحت کر دیجئے، تو کیا اللہ کے سوا کسی سے بھی مانگنا جائز نہ ہوا؟ بھائی یہ بیان کرتے کرتے ہمارے علماء لکھتے لکھتے صدیاں بیت گئیں، جنہوں نے نہیں سمجھنا وہ نہیں سمجھیں گے، طوطے کی طرح اپنی بات دہراتے رہیں گے۔ جواب دیا جا رہا ہے اللہ کے سوا کسی کو ذاتی طور پر
ذاتی طور پر، حقیقی طور پر معطی ماننا، عطا کرنے والا۔ اللہ کے سوا کسی کو ذاتی طور پر، یعنی یہ خود سے عطا کرتا ہے، یہ خود سے عطا کرنے والا ہے، یہ خود سے مالک ہے، یہ خود سے مختار ہے، یہ سمجھنا کسی مسلمان کا کام نہیں، اور یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سے کسی کو داتا کہنا، غوث کہنا یا عطا کرنے والا کہنا یہ غلط نہیں ہے، قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور جو رسول تم کو دے وہ لے لو۔ اگر رسول عطا ہی نہیں فرماتے تو یہ کیوں فرمایا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور کتنی آیتیں پڑھوں، کتنی حدیثیں سناؤں، تو اللہ تعالیٰ کے سوا یہ سمجھنا کسی کے لیے کہ یہ خود سے صلاحیت رکھتا ہے، خود سے شان رکھتا ہے، خود سے مالک و مختار، تو یہ عقیدہ کسی مسلمان کا ہوگا تو غلط ہوگا، یہ ہونا نہیں چاہیے۔ یہ کوئی بھی عقیدہ رکھے گا غلط۔ ہاں، عطائے الہی سے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے یہ بالکل ثابت ہے، قرآن کریم میں بھی اور احادیث میں بھی۔ حضور نے فرمایا اطلبوا الحوائج عند حسان الوجوہ، اپنی حاجتیں مانگو تو اچھے چہروں والوں سے مانگو، تو اگر اللہ کے سوا کسی سے مانگنا ہی غلط ہے تو پھر کیا ہوا؟ اور پھر ہمیں جو کہا گیا کہ ایک دوسرے کی مدد کرو، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ پھر میں کسی کو کہوں یہ پانا دینا، وہ اسکرو ڈرائیور دینا، یہ بھی مانگنا غلط ہو جائے گا، کچھ بھی مانگنا غلط ہو جائے گا۔ تو اللہ کے سوا کسی کو یہ سمجھنا کہ یہ خود سے عطا کرنے والا، خود سے مدد کرنے والا، تو یہ غلط ہوگا۔ اللہ کی عطا سے پھر کوئی ایسی اس میں بات نہیں ہے، اور وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ یہ جو بورڈ لگاتے ہیں دل کھول کر مدد کرو، اس وقت کیوں نہیں کہتے کہ اللہ کے سوا کسی سے مانگنا جائز نہیں؟ اس وقت کیوں فتویٰ بدل جاتا ہے؟ تو سوچئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی برکت سے تمام اولیاء، علماء، شان والے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اللہ خود فرما رہا ہے ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب، یہ ہماری عطا ہے، جس پر چاہو احسان کرو، جس سے چاہو روک لو، کوئی حساب نہیں، قرآن میں ہے۔ اور ہمیں حکم دیا، اب مثال کے طور پر مرد کو کہا عورتوں کو وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو اگر وہ دے ہی نہیں سکتے تو اللہ کیوں فرما رہا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں مال دو، تو بندہ دے ہی نہیں سکتا تو اللہ کیوں فرما رہا ہے؟ تو جو لوگ سمجھے نہیں وہ کہتے ہیں ہم اللہ والوں سے ان کو اللہ کی عطا کا مظہر سمجھ کر، ان کو اللہ کی عطا سے دینے والا سمجھتے ہیں، وہ خود سے دینے والے نہیں۔ عبید رضا صاحب کا سوال کہ ہر جمعہ کی نماز کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں 2 رکعت ایصال کرتا ہوں، تو کیا یہ طریقہ درست ہے؟ آپ کسی کی طرف سے پڑھیں یا کسی کو ہدیہ کریں، دونوں صورتیں درست ہیں۔ آپ ان میں اگر تمام امہات المومنین کو اکٹھا کر لیں تب بھی، اور سیدہ صدیقہ پاک کو کریں تب بھی، ایصال ثواب کے لیے ان کی طرف سے پڑھنا یا پڑھ کر ان کو اس کا ثواب بھیجنا، دونوں درست۔ خضر خالد صاحب کا سوال، جو نظر و نیاز محرم الحرام میں ہم کرتے ہیں، اس کی کیا دعا کرتے ہیں، اور اگر کرتے ہیں تو دعا کا طریقہ بھی بتا دیجیے۔ کوئی بھی ہم کسی کو بھی جب ایصال ثواب کرتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ جو پڑھا، جو پکایا، پیش کیا، تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما، اور اس کا ثواب اپنے حبیب پاک کے صدقے فلاں فلاں کو پہنچا۔ یہ طریقہ ہوتا ہے۔ میری کتاب اوراد مشائخ میں یا دیگر کتابوں میں یہ لکھے ہوئے بھی الفاظ ہیں، آپ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں، میں نے آسان طریقہ بتا دیا۔ جیکب ورنہ عباس، آپ کی اصل نیت ہی ہے، نیت ہے نا آپ کی ایصال ثواب کی، آپ نے ایصال ثواب کی نیت سے اگر بالفرض بغیر پڑھے بھی کھلا دیا ہے تو نیت ہے، اور انما الاعمال بالنیات، لیکن کلام پڑھ لیں تو برکت ہو جاتی ہے۔
جیکب آباد سے فاروق احمد صاحب کا سوال، میں الحمدللہ دستار باندھتا ہوں لیکن کبھی کبھی ٹوپی بھی پہنتا ہوں۔ سوال یہ ہے کیا ٹوپی پہننا سنت ہے، اور کیا کبھی کبھار دستار کے بجائے صرف ٹوپی بھی پہن سکتا ہوں؟ پہنی ہوئی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں بھائی۔ دستار پہننا بہت اچھی بات ہے، آپ کا سر محفوظ رہتا ہے، صفائی رہتی ہے بالوں میں، لیکن یہ کہ کبھی کبھی ہم دستار اتار کے رکھ بھی دیتے ہیں، بالوں کو ہوا بھی لگ جاتی ہے۔ ٹوپی بھی پہنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی مبارک بھی، تو نماز میں خاص طور پر امامہ شریف دستار پہنے ثواب بڑھ جاتا ہے۔ باہر نکلیں حفاظت کے لیے بھی، لیکن ٹوپی بھی پہن سکتے ہیں۔ بہرحال ثواب زیادہ امامے کا ہے، درجہ اس کا زیادہ، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ بے شک۔ سائمہ سرور صاحبہ کا سوال کہ اگر شوہر اور اولاد بے نمازی ہوں اور بہت ناراضگی کے باوجود بھی نماز نہیں پڑھتے تو مجھے پھر کیا کرنا چاہیے؟ اولاد کے حوالے سے آپ کو تھوڑا سا رویہ اپنا ان کے ساتھ، جیسے وہ ان کو راغب کر سکیں، شوہر کو آپ سمجھائیں گی، پیار سے کہیں گی، طریقے بتائیں گی، اور اس کے سامنے بار بار، تاکہ یہ کہ وہ، لیکن یہ کہ لڑائی کی نوبت نہ آئے۔ لیکن اولاد کے معاملے میں آپ نرمی نہیں کریں گے، ان کو آپ کہہ دیجئے اسٹے ہنگری، کھانا نہیں ملے گا، بھوکے رہو، نماز پڑھو پھر دوں گی کھانا، آپ کر سکتی ہیں۔ 7 سال کی عمر سے عادت ڈالیں، 10 سال کی عمر سے سختی کریں، عادت ڈالیں۔ اولاد آپ کے پابند ہے، لیکن یہ کہ شوہر کے معاملے میں آپ ذرا طریقے سے اس کو بھی کہیں، لیکن طریقے سے، پیار سے، اللہ کرے کہ سب نمازی ہو جائیں۔ آمین۔ مولانا محمد فضل رسول قادری صاحب کا پیغام موریشیس سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حضرت کو میرا سلام اور میری طرف سے حضرت کے لیے لمبی عمر اور صحت کی دعا، میرے صاحبزادے کے لیے خصوصی دعا فرما دیجیے۔ فصیح الدین نام فرما۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ، آپ یاد رکھتے ہیں، اکثر آپ شامل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے فرزند کی بھی خیر فرمائے اور ہم سب کو برکات عطا فرمائے، تمام اہل سنت کی خیر ہو۔ آمین۔ راول پنڈی سے بنت ایوب صاحبہ کا سوال، کیا خواتین حرمین طیبین کی زیارات، روضہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم کے مزار پر جا سکتی ہیں؟ جی، محرم کے ساتھ شرعی پابندیوں میں جا سکتی ہیں۔ روضہ رسول سے تو کوئی بھی نہیں روک سکتا، باقی جگہوں پہ یہ نہیں ہے کہ بار بار جا رہے ہیں، جب موقع ملا کبھی تو آداب کے ساتھ شرعی پابندیوں میں جائیں، پردے میں جائیں، کوئی غیر شرعی حرکت نہ کریں، جا سکتی ہیں۔ کینیڈا سے عائشہ آفتاب صاحبہ کا سوال، انہوں نے پوری ایک تحریر بھیجی تھی جو کہ ایک اور بد مذہب، کوئی ایک معروف بد مذہب ہے پاکستان کے، ان کی لکھی ہوئی تھی کہ جمعہ مبارک کہنا بدعت ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ جو جواب دیں گے پھر وہ اپنے حلقہ احباب میں دکھائیں گے۔ میرا اس وقت کوئی تفصیلی جواب نہیں ہے، میں ان سے یہ کہوں گا کہ اس کو وہ کون سی بدعت کہتے ہیں، اچھی یا بری، پہلا تو یہ سوال۔ دوسرا یہ کہ جمعہ مومنوں کے لیے عید بنایا گیا، آپ تو کسی دوست سے ملیں تو کہہ دیتے ہیں دید مبارک، تو اگر جمعے کو مبارک کہہ دیا ہے تو کیا برائی کی ہے، کوئی اس نے فرض واجب سمجھ لیا ہے؟ اگر محبت سے کہا ہے، پسندیدہ ہے، اس میں اس کو بدعت کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ کوئی دین کو خراب کر رہی ہے یا کوئی دین میں اضافہ ہو رہا ہے؟ کون سی بات ہو رہی ہے؟ اور پھر یہ کہ ہمارے ہاں جمعہ کا دن مساکین کا حج، غریبوں کی عید ہے، تو اگر کوئی کہہ رہا ہے تو اس میں کوئی ایسی برائی نہیں ہے، بلکہ اس کو آپ مثبت انداز میں لیجئے۔ تو میں سوال کرنے والے سے کہوں گا جو بدعت کہتے ہیں ان کو نہ کہیے، اور جو اس کو اچھا سمجھتے ہیں ان کو کہہ لیجئے۔ یہ مختصر جواب ہے، اگر کوئی وہ دلائل پیش کرے گا تو پھر اس کی روشنی میں اس کو اسی طرح جواب دوں گا، ابھی تو میں نے صرف اتنا کہا ہے۔ حیدرآباد سے فرحاد صاحب کا سوال کہ میں خود جہیز کے خلاف ہوں
اور لینا نہیں چاہتا، لیکن لڑکی والے جہیز دینے پر بضد ہیں، تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، بضد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جی انہوں نے اگر دکھاوے کو دینا ہے، وہ اپنی بچی کو دینا چاہتے ہیں، تو اس کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی کہ ان سے کہیں سامان نہ دیں، رقم دے دیں، وہ بچی اپنے اکاؤنٹ میں ڈال دے یا شوہر کے کاروبار میں حصے دار بن جائے، اس طرح کر لیں۔ دکھاوے کو اگر وہ کر رہے ہیں تو پھر صاف انکار کریں آپ کے، نہیں دینا ہے خاموشی سے دے دیں، پیسے دے دیں بچی کے لیے، وہ اس کے پاس جمع رہیں گے، اس کے اکاؤنٹ میں، اس کے کاروبار میں لگا لیں، اسی کا حصہ بن جائے گا۔ لیکن سامان دینا اور نمائش کرنا یہ تو بالکل غلط ہے۔ اور اگر وہ دے رہے ہیں تو وہ بچی کی چونکہ ملکیت ہے، یا تو بچی سے کہیں کہ ٹھیک ہے اس وقت لے لیتے ہیں، لیکن ہم کسی مستحق کو دے دیں گے، کسی اور ضرورت مند کو دے دیں گے، اس پر اپنی بیوی کو راضی کر لے۔ لیکن اس بات پہ لڑنا نہیں ہے، ان کو پیار سے سمجھائیں کہ ہم اس رسم کو ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ دوسروں کے لیے آسانی ہو، تو پھر ان کی سمجھ میں بھی بات آئے گی انشاءاللہ۔ محمد اسامہ صاحب کا سوال کہ یزید نے اتنے ظلم کیے، آل رسول کا قتل کیا اور مدینے اور مکہ شریف پر حملہ کیا، تو پھر بھی بعض لوگ ابھی تک اس کی تکفیر کے خلاف کیوں ہیں؟ کیا یہ گستاخی کرنا کفر نہیں ہوگا؟ حضرت سیدنا امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام احمد بن حنبل تو اس کی تکفیر کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کافر نہ کہو، کیونکہ اس کو کافر کہنے میں ہم نے وقت نہیں لگانا، ہم نے امام کی تعریف میں وقت لگانا ہے، امام پر، نبی کی آل پر درود بھیجیں۔ کافروں سے اس کو بدتر جانتے ہیں۔ یہ جو کفر کا حکم ہے نا، اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی کلمہ کفر ملے، وہ سارے اس کے کام تو ایسے ہی ہیں، وہ تو کافروں سے بڑھ کر ہیں، بدتر ہیں کافروں سے۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہ کسی کو روکا بھی نہیں ہے، یہ نہیں کہ حکم دے دیا ہو کہ نہیں کہنا، بالکل نہیں کہنا، ایسی بات نہیں، کہا نہیں ہے۔ لیکن بعض نے کہا ہے، میری بات پوچھ رہے ہیں تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، میں اس کو کافر تو نہیں کہتا، کافروں سے بدتر سمجھتا ہوں۔ اور کوئی اس کے بارے میں معمولی سی بھی تعریف کرے، اس کو بھی اسی کے حکم میں ڈالتا ہوں میں، میرے پاس اس کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو گنجائش نکالتے ہیں ان کے لیے بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگلا سوال سعودی عرب سے محمد ریحان صاحب کا، نابالغ سے جانور ذبح کروانا اور جماعت میں اسے امام بنانا کیسا ہے؟ نابالغ اگر یعنی وہ اس کو نہیں پہنچا، لیکن اس کے ہاتھ میں طاقت ہے اور وہ کوئی خطرہ نہیں ہے، بچہ سمجھدار ہو گیا ہے لیکن شرعی طور پر بالغ نہیں ہوا ہے، تو آپ اسے گاڑی بھی چلوا لیتے ہیں، آپ اور پتہ نہیں کیا کیا کام کر لیتے ہیں۔ تو اگر وہ واقعی سمجھدار ہے، سنبھال لیتا ہے، تو ذبح کرنے میں حرج نہیں ہے۔ باقی رہی امامت، تو فرض نماز کی امامت اس سے نہیں، ہاں وہ نفلوں میں پڑھتا ہے آگے کھڑے ہو کے اور سناتا ہے، تو وہ اس کو ترغیب دینے کے لیے کہ وہ خود یعنی پڑھے، اس کو جماعت کر لے، وہ اپنے طور پہ کھڑے ہو کے پڑھے، باقی پیچھے بیٹھ کے سن لیں، تو وہ اور بات ہے۔ لیکن اس کو فرض نماز کی امامت چونکہ وہ ابھی تک بالغ نہیں ہوا تو نہیں کروائی جائے گی۔ اگلا سوال ربیعہ صاحبہ کا، 9 یا 10 محرم الحرام کو سنیوں کا امام بارگاہ میں جا کر منت اٹھانا یہ کیسا عمل ہے؟ جی ہم نے اس بارے میں اتنے دن میں نے بار بار کہا ہے کہ غیروں کی جو رسمیں ہیں وہ ہم نہیں کریں گے، ہم اپنے گھروں میں ایصال ثواب کریں گے، کچھ پکا کے لوگوں کو کھلانا یا نیکی کرنا وہ اچھی بات ہے، لیکن کوئی مہندی کے لیے جانا یا ان کی جو وہ منتوں کا طریقہ ہے وہ ہم بالکل نہیں کریں گے۔ اگلا سوال فیصل آباد سے ابو بکر صاحب کا، ہمارے گھر کے قریب قبرستان ہے، ایک ہی دیوار ہے، وہ بھی ہمارے گھر کی ہے، اور ہمارے گھر کی آوازیں جو کہ بچے شور مچاتے ہیں تو وہ قبرستان تک جاتی ہیں، تو مجھے بہت خوف آتا ہے کہ ہمارے گھر سے شور جاتا ہے قبرستان کی طرف، رہنمائی فرما دیجئے کیا کیا جائے؟ جی بس کوئی غلط چیز نہ ہو نا، یعنی ناچ گانے کا شور نہ ہو، ویسے آواز اونچی ہو جاتی ہے بچوں کی، وہ اور بات ہے،
لیکن یہ کہ بچوں کو سکھائیں. اور یہ کہ کہیں قبرستان کی زمین پر گھر بنا ہوا ہے وہ غلط ہے، لیکن پڑوس میں ہے تو بچوں کو پیار سے سکھائیں. بچے مسجد میں بھی جا کے شوہری کرتے ہیں، موسمی چڑیاں ان کو کہتے ہیں، خاص طور پر رمضان میں. تو بس گندی باتیں یا گانے بجانے کا شور نہ ہو، ویسے باتوں کا ہے تو ان کو بھی پیار سے طریقہ سکھائیں گے. وہ اگر کوئی غلط شور ہوتا ہے تو پھر وہ مناسب نہیں ہے. علیزہ صاحبہ، آپ نے محرم الحرام میں سنیوں کا امام بارگاہ میں جانے کا پوچھا. ابھی ایک سوال پہلے علامہ صاحب نے اس کا جواب دیا، آپ ریوائنڈ کر کے دیکھ سکتی ہیں. راحیل امین صاحب کا سوال کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جن شرائط پر امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان شرائط کو پورا نہیں کیا. تفصیل سے وضاحت فرما دیجیے. کون سی شرط کو پورا نہیں کیا؟ 3 تو شرطیں تھیں کہ بعد میں حضرت امیر معاویہ کے بعد خلافت حضرت امام حسن کو ملے گی. یہ وہ جتنے لوگ ابھی تک کوئی جو ان سے مواخذہ نہیں کریں گے اور ان کا جو قرض وغیرہ دیون ہے وہ ادا کریں گے. اس میں سے کون سی باتیں آپ بتانا چاہیں گے مجھے ذرا تفصیل، کون سی ادا نہیں کی؟ اپنے اگر اس طرح کہہ کے حضرت امیر معاویہ پر کوئی الزام لگانا ہے تو پھر آپ غلطی پہ ہیں، کیونکہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد ان کے پاس جاتے رہے کتنا عرصہ، تو حضرت سیدنا امام حسن پر اعتراض آ جائے گا. تو آپ پہلے تسلی کریں، محض کسی کی بات سن کر نہیں، تسلی کریں اور بتائیں کہ کون سی بات تھی جو نہیں مانی گئی اور اس پر حضرت امام حسن کا طرز عمل کیا رہا، پھر بات ہوگی. فاروق عالم صاحب کا سوال، تعزیے بنانے کا کیا شرعی حکم ہے؟ ہمارے ہاں ہندوستان میں یہ سلسلہ کیسے آیا؟ پہلے زمانے میں کیمرہ نہیں تھا، فوٹو نہیں کھینچ سکتے تھے، شوق ہوتا تھا امام کا روضہ کیسا ہے، تو کچھ لوگ اس کی شیپ شکل کا، گتے کا، لکڑی کا، کسی چیز کا وہ بنا لیتے تھے. تو صرف محبت سے دیکھنے کے لیے، اس پہ کوئی چڑھاوا نہیں چڑھتا تھا، اسے گلیوں میں لے کے گھوما نہیں جاتا تھا، پانی میں ڈال کے ٹھنڈا نہیں کیا جاتا تھا، اس پہ کوئی چراغاں وغیرہ نہیں ہوتا تھا، صرف وہ شیپ بنا لیتے تھے کیونکہ دیکھنے کے لیے کچھ اور صورت نہیں تھی. پھر کیمرے آ گئے اور اب تو آپ کے پاس ہاتھ میں ہے، آپ دنیا کا جو بھی علاقہ دیکھنا چاہیں آپ ڈالتے ہیں وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے. یہ لوگوں نے مقابلے پہ کہ کسی نے اگر لکڑی کا بنایا، اس نے کہا جی میں پیتل کا بناؤں گا، دوسرے نے کہا میں چاندی کا بناؤں گا، اگلے نے کہا میں سونے کا. یہ مقابلے شروع ہو گئے تھے نوابوں میں، اور ان کے ہاں ایک طرح سے یہ رامپور میں، لکھنؤ میں اور یہ دیگر علاقوں میں، تو یہاں پر یہ چیز بڑھ گئی تھی اور باقاعدہ مقابلہ. پھر اس کے بعد لوگوں نے جناب جلوس نکال کے ڈھول پیٹنے شروع کر دیے اور اس میں چڑھاوے چڑھانے شروع کر دیے. تو یہ اس طرح کا، یہ جس طرح آج ہو رہا ہے، اس کی شرعاً کوئی گنجائش نہیں. پہلے ماڈل بنا لیتے تھے، اب آپ اگر تصویر لگاتے ہیں وہ روضہ شریف کی، بہت اچھی بات ہے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے رہے، آپ دیدار کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ اس پہ آپ کو چڑھاوا وغیرہ چڑھائیں وہ غلط ہے. اور یہ جو سڑکوں پہ ریڑیوں پہ لے کے گھوم رہے ہیں، کر رہے ہیں، اس کا شرعاً کوئی گنجائش نہیں ہے. محمد اعظم بیگ صاحب کے سوالات، کفن کے ساتھ جو جائے نماز کا ٹکڑا نکلتا ہے وہ میت کے ساتھ قبر میں رکھنا چاہیے یا نماز جنازہ کے بعد وہ اپنے پاس رکھیں؟ جی وہ ایک کپڑا امام کے لیے ہوتا ہے نا، بچھانے کے لیے، تو جی جو ہوگا اس امام کے لیے وہ چھوٹا سا ایک ٹکڑا رکھتے ہیں. وہ کوئی کفن کا وہ الگ سے حصہ نہیں ہے. کفن تو جو ہے اس کا وہ مرد کے لیے اور عورت کے لیے وہ جو 2-3 ہیں اور اس کے 5 ہیں وہ الگ ہوتے ہیں. یہ چھوٹا سا ویسے امام کے لیے کہ کسی ایسی جگہ اگر وہ نماز پڑھا رہا ہے تو وہ جگہ اگر نہیں ہے وہاں رکھ دیں گے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا اگلا سوال کہ
نماز جنازہ سے پہلے کچھ لوگ فرض نماز بھی نہیں پڑھتے، کہتے ہیں کہ میت کو اکیلا نہیں چھوڑتے، وہیں میت کے پاس ہی رہتے ہیں، مسجد کے اندر نہیں جاتے، رہنمائی فرما دیجیے۔ تو قبرستان میں اکیلا کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ میت کے پاس اس کو اکیلا نہیں چھوڑنا، تو قبرستان میں بھی تو اکیلا ہی چھوڑ کے آؤ گے؟ یہ کیا دلیل ہوئی؟ وہاں پر جتنے ہیں ان سب کو فرض نماز پڑھنی چاہیے۔ اگر کوئی ڈر ہے کہ کوئی چادر اٹھا کے لے جائے گا یا میت چوری ہو جائے گی یا وہ جگہ ایسی ہے کہ اس کی کوئی، تو وہاں پر کسی ایسے بچے کو جو نابالغ ہے بٹھا دیں، یا ایک آدمی رک جائے، وہ بعد میں پڑھ لے، اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے۔ لیکن یہ کہ رک جائیں گے جی اکیلا، تو یہ غلط بات ہے۔ شہریار حسین صاحب کا سوال، حج اور عمرہ کے بعد کھجور یا تسبیح بانٹنے کے رواج کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ کوئی اس کا رواج نہیں ہے، ہم لوگوں نے محبت سے، کوئی آتا ہے دور سے آتا ہے تو بھئی اس کو وہاں کا پانی پلا دیا، کھجور کھلا دی، لازمی نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو نہیں کر پاتے، ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، وہ لے جا نہیں پاتے۔ لیکن یہ کہ کوئی اگر لے آیا محبت سے، تو تبرک صرف وہاں کی وہ کھجور ہے یا پانی ہے، تسبیح وہاں کا تبرک نہیں ہے، وہ صرف وہاں کی ہوا لگ گئی۔ اگر پیک آئی ہے، چائنا سے آئی ہے یا کسی اور جگہ سے آئی ہے اور پیک رہی ہے، وہاں کی ہوا بھی نہیں لگی، تو پھر وہ تو اور مسئلہ ہے۔ اب باقی چیزوں کو جو تبرک بنا لیا ہے لوگوں نے، وہ ایک دوسرے کے ہاں جاتے ہیں کہ جی آئیں، پتہ نہیں کیا کچھ، وہ کوئی جوڑے مانگ رہا ہے، اور کوئی جناب ہر کوئی آدمی تو اتنا تو نہیں ہے، 20-25 کلو تو اس کو اجازت ہوتی ہے، وہ حج کرنے گیا ہے یا سامان خریدنے گیا ہے۔ تو کھجور اگر تبرکاً دے دی تو دے دی، ورنہ اس پہ بھی کوئی اس کو مواخذہ نہیں ہونا چاہیے۔ سہولت ہے، لوگوں کو محبت سے دیتے ہیں، لیکن یہ کوئی اس کا حصہ نہیں ہے کہ نہیں لا کے دینی ہی ہے۔ ربیعہ صاحبہ کا سوال کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو فقیر بناتے ہیں بچوں کو، اس کا کیا کانسیپٹ ہے؟ فقیر کس طرح بناتے ہیں؟ صرف رسمی طور پر؟ معاذ اللہ، ان کا فقیر بننا ہے تو زندگی بھر کے لیے بنو، اور جو کام وہ سکھا گئے وہ کرو، حق پہ ڈٹ جاؤ، جھوٹ کا ساتھ نہ دو، باطل کی اطاعت نہ کرو، یہ ہے ان کا فقیر بننا۔ یہ جو رسمی بچوں کو بنا دیتے ہیں، معاذ اللہ، بدنام کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ امام نے اتنی بڑی قربانی دی اور ہم یہ اس قسم کی رسمیں کر رہے ہیں ان کے لیے، کیا ان کی روح اس طرح خوش ہوگی؟ عفیفہ انجم شیخ صاحبہ کا سوال، اللہ کے بارے میں وسوسے آئے تو پھر کیا کیا جائے؟ جی کثرت سے لا حول پڑھیں، پاک رہا کریں، غذا بھی پاک رکھیں، اور کثرت سے لا حول پڑھیں۔ محمد عمران صاحب کا سوال، واقعہ کربلا سے آج کے دور میں کیا سبق ہے ہمارے لیے؟ اپنی زندگی میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جی سبق یہ ہے کہ جی ابھی 14 اگست کو مینار پاکستان پہ شاید ایک پلانٹڈ پروگرام تھا، بہت کچھ حقیقت سوشل میڈیا پہ آ چکی ہے۔ اس لڑکی کا واقعہ اس کو بہت اچھالا جا رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک طرف تو ہماری یہ خواتین اس بات پر اپنا غم و غصہ ظاہر کرتی ہیں کہ رسول زادیوں کے سروں سے چادر کھینچی گئی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ سارا سال ان کے سروں پہ چادر کہاں ہوتی ہے؟ ان کی چادر کس نے کھینچی ہے؟ یہ پیغام ان کا، امام پاک کا تو ہو گیا واضح طور پر کہ شریعت اور سنت کے خلاف کوئی بات قبول نہیں کی جائے گی، جو غلط شخص ہے ظالم کی اطاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ رسول زادیوں کے شرم و حیا کا پروگرام تھا، آج کہاں ہے؟ پوچھنا چاہتا ہوں میں۔ ہمارے ہاں رسم میں ہیں، اس پیغام کو ہم نے بھلایا ہوا ہے۔ ان کا ذکر سن کر وہ جذبہ آئے، محافل اس لیے کہ وہ ذکر سنیں۔ ہم ان کی کوئی بے بسی اس لیے نہیں بیان کرتے کہ تھا کچھ نہیں، انہوں نے برداشت کیا کیا دین کے لیے۔ ہم سے تو چھوٹی سی بات نہیں برداشت ہوتی، انہوں نے دین کے لیے کیا کیا دکھ برداشت کیے، مگر ثابت قدم رہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ سوچا جائے۔ افسوس، افسوس، نہ مرد حضرات نہ خواتین،
بس یہی رہ گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو واقعی اسوہ حسینی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ملک کامران صاحب کا سوال، یہ جو آپ نے کہا نا، میں پوچھوں ووٹ کس کو دیتے ہیں؟ امام علی مقام نے کیوں ووٹ نہیں دیا یزید کو؟ ہم کس کو ووٹ دیتے ہیں؟ اس وقت کیوں نہیں امام یاد آتے آپ کو؟ ذرا سوچیے گا۔ جی ملک کامران صاحب کا سوال، اللہ سے دعا میں اپنی نیکیوں کا وسیلہ پیش اگر کیا جائے تو کیا یہ درست ہوگا؟ ہاں جی، یہ کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ تیری عطا سے میں نے اگر کوئی نیکی کی ہے تو وہ الہی اس کے صدقے ایسا کر دے، لیکن ہم دعویٰ نہیں کر سکتے۔ ہم نیک کام کرنے کے باوجود دعویٰ نہیں کر سکتے قبول ہے یا نہیں ہے، اور اس پہ احساس تفاخر یا نہیں آنا چاہیے کہ نہیں میں نے یہ نیکی کی ہے، نہ، وہ اللہ کی عطا ہے۔ تو توبہ کرتے ہوئے بہتر ہے کہ جو اللہ کے پیارے ہیں ہم ان کا واسطہ دیں، کیونکہ ان کے بارے میں شبہ نہیں ہے، تاہم یا اللہ میں نے جو بندگی کی اس کو قبول فرما لے اور اس کے صدقے ایسا کر دے، یہ کہا جا سکتا۔ عطاء الرحمن صاحب کا سوال، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ سکتے ہیں؟ یہ کہاں سے سوال ہے؟ پاکستان سے، باہر سے؟ عطاء الرحمن نام آپ کا نام عطاء الرحمن ہے۔ اللہ کی عطا سے، رحمان کی عطا سے صرف خواب میں نہیں، نبی پاک ویسے بھی آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں، سمجھے نا؟ تو وہ بالکل، اور جو ان کو خواب میں دیکھے گا اس کو خواب میں ہی کنفرم ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ویسے گمان کر لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے میں بھی خواب میں بھی دیدار جس کو چاہیں کرا دیں، جہاں چاہیں تشریف لے جائیں۔ بے شک۔ بشرا آصف صاحبہ کا سوال، چھوٹی بچیوں کے کھلونوں اور گڑیا وغیرہ اس کو گھر میں رکھنے کا کیا شرعی حکم ان ہے؟ کو اگر رکھا بھی ہوا ہے تو اوندا رکھیں، یعنی یہ کہ سیدھا نہ رکھیں، کھڑا کر کے نہیں رکھیں، اوندا رکھیں، جیسے سجدے میں ڈال دیا جاتا ہے نا، اس طرح اوندا کر کے رکھیں، اور بچوں کو ایسے کھلونے دیں جن سے وہ کچھ سیکھیں یا کوئی اچھی بات ہو، اس طرح کی چیزوں سے ان کو ذرا بچائیں۔ بہرحال اگر وہ لیتے بھی ہیں، کچھ لوگ کپڑے کی بنا لیتی ہیں بچیاں، اوندا رکھیں ان کو۔ فاروق عالم صاحب کا سوال، غزوہ ہند پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، اس حوالے سے؟ جی وہ غزوہ، اس کو غزوہ کہا گیا، وہ جنگ ہوگی انشاءاللہ، اس کی تفصیل بہت ہے، مختصر نہیں ہے۔ بہرحال ایک وقت آئے گا کہ یہاں سے ایک لشکر اٹھے گا اور انشاءاللہ دین کی سربلندی کے لیے اور کفر کی سرکوبی کے لیے وہ میدان میں آئے گا۔ اس کے بارے میں بہت تفصیل ہے، مختصراً تو نہیں بیان، صرف اتنا بتا دیا۔ انشاءاللہ کبھی اس کی پوری تفصیل پورے موضوع کے طور پر میرے ذہن میں ہے، اللہ نے چاہا تو ضرور بیان کروں گا انشاءاللہ۔ سید ریحان صاحب کا سوال، کریڈٹ کارڈ کے پیسوں سے کیا عمرہ کرنا جائز ہے؟ آپ اس میں اپنے پیسے استعمال کر رہے ہیں نا، یا اپنے بعد میں آ کے دینے ہیں، آپ کے اکاؤنٹ میں موجود ہیں، آپ کریڈٹ کارڈ استعمال کر کے ٹکٹ لے رہے ہیں، یا وہاں جا کے ہوٹل کی پیمنٹ ٹکٹ سے کر رہے ہیں، مگر آپ کے اکاؤنٹ میں موجود ہیں اور آپ کی دینے کی نیت ہے، وہ صرف ایک ضمانت ہے، تو وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ کا یہ ہو کہ کر لیں اور اس کے بعد غائب ہو جائیں یا کچھ ہو جائیں تو پھر وہ غلط ہوگا۔ عبید الرحمن صاحب کا سوال، جمعہ کی دوسری اذان کا جواب دینے کا کیا شرعی حکم ہے؟ دل میں دے، نہ بھی دے تو وہ سنے دھیان سے۔ اصل حکم یہی ہے کہ اس کو آواز کے ساتھ اس کا جواب نہیں ہوگا۔ اگر کوئی دل میں اس کے کلمات دہرا لیتا ہے اور بات ہے، توجہ سے سنے، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا بھی نہیں کرنی ہے۔ دل میں اگر کر لیتا ہے تو منع بھی نہیں ہے۔ طالب فہد صاحب کا سوال کہ کوئی ایسا امام جو کہ صحیح العقیدہ ہو مگر ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا ہو تو کیا اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ ایک ہے مقلد ہونا، چار اماموں میں سے کسی کا مقلد ہے اور سنی ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ مگر مقلد نہیں ہے اور صحیح العقیدہ سنی نہیں ہے تو بھلے ہاتھ چھوڑ کے پڑھے یا ہاتھ باندھ کے پڑھے، اس کے پیچھے نہیں پڑھیں گے۔ صحیح العقیدہ سنی ہو، مقلد ہو، ضرور اس کے پیچھے پڑھ لیں گے۔
لیکن صرف ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور عقیدہ صحیح نہیں ہے تو ہم تو اس کے پیچھے نہیں پڑتے. تو اصل جو شرط ہے وہ بتا دی. آصف اشفاق صاحب کا سوال، اگر کسی کی اولاد نہ ہو تو صدقہ جاریہ کون ہوگا؟ آپ کی نیکیاں، ایسے کام جو صدقات جاریہ، مسجد بنا دی یا مسجد میں حصہ ڈال دیا، پانی کا کنواں لگوا دیا، دینی کتاب مدرسوں میں دے دی، قرآن کریم کے نسخے دے دیے، یہ بہت سے کام ہیں جو آپ کے وہ صدقہ جاریہ ہو جائیں گے. ندیم سلطان صاحب کا سوال، اگر بچے کے ننیال والے اس کا عقیقہ کر دیں تو کیا ہو جائے گا؟ آپ سے انہوں نے بتا دیا، اجازت دے دی ہے کہ ہم کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، ہو جائے گا. وہ بتا دیں کہ ہم کر رہے ہیں تو کوئی بھی کر دے. محبت سے ہوتا ہے نا یار، اس کا بچے کا تم کر لو، اس کا میں کر لیتا ہوں. تو یہ محبت سے آپس میں اگر ہو جائے، ایک دوسرے کی اطلاع ملا کے، اس بوجھ نہ ہو کہ نہیں جی تم نے کرنا ہے اس مرتبہ. یعنی پہلی زچگی جو ہوئی تھی نا وہ ماں کے گھر ہوئی تھی. یہ کوئی ایسی شرائط نہیں ہے، یہ لوگوں نے خود بنا لی ہیں کہ ماں کے گھر ہوگی، وہ ماں کے گھر بٹھا دیتے ہیں، اس پہ سارا خرچہ ڈال دیتے ہیں. یہ لوگوں نے اپنی چالیں بنائی ہوئی ہے، یہ شرعی احکام نہیں ہے. شوہر کی ذمہ داری ہے، جو باپ ہے نا اس کی ذمہ داری ہے بیوی کے بچے کے خرچے سارے اٹھانے. مگر یہ کہ ڈال دیے جاتے ہیں ادھر کے سسرال پہ، کبھی ادھر کے سسرال پہ. یہ لوگوں کے ڈھونگ ہے. زمان اشفاق صاحب کا سوال، والدین میں اگر علیحدگی ہو جائے تو بچے کس کے پاس رہیں گے؟ جی بچوں کو اگر بہت کم سن ہے تو ماں کے پاس رہیں گے، لیکن خرچہ باپ اٹھائے گا. علیحدگی طلاق کی صورت میں ہوئی ہے یا ویسے علیحدگی ہوئی ہے، وہ باپ کا ذمہ ہے خرچہ وغیرہ کرنا. اور اگر طلاق ہو گئی ہے، بچے بڑے ہیں تو بچوں کو اختیار ہوگا کہ بالغ ہو گئے تو وہ خود اختیار کر لیں، لیکن بچوں کو دونوں کے ساتھ تعلق رکھنا ہے. ماں کو بھی اور باپ کو بھی پورا پڑھنا ہے انہوں نے. اب یہ صورتحال دیکھی جاتی ہے کہ دونوں میں سے اگر کوئی غلط ہے یا جو اس کا کردار خراب ہے یا کوئی عادتیں بری ہیں یا اس کے پاس خطرہ ہے تو پھر اس کا فیصلہ رشتہ دار بیٹھ کے کر لیں گے. نعیم یوسف صاحب کا سوال، غیر مسلم یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب پھلوں اور سبزیوں سے گزارا ہو سکتا ہے تو جانور کیوں ذبح کرتے ہیں؟ مٹی کے گھر میں بھی گزارا ہو سکتا ہے، سیمنٹ لگا کے لوہا لگا کے کیوں بناتے ہیں؟ پیدل بھی سفر ہو سکتا ہے، کار میں کیوں جاتے ہیں؟ میں پھر 50 سوال ان سے کروں گا. جب اللہ نے حلال کیا ہے، اللہ ہی کی مخلوق ہے، اللہ ہی کا حکم ہے، ان کو کیا اعتراض ہے؟ یا تو یہ نا کہ ہمیں اجازت نہ ہو اور ہم کریں، تو رب کا حکم ہے. رب تعالیٰ نے بنائے سارے جانور نہیں ہیں، کچھ حلال کیے ہیں. اچھا جب یہ دعوتوں میں اڑاتے ہیں اس وقت ان کو کیا تکلیف ہے؟ اس وقت کسی کے یہاں جائیں تو جی فلانی ڈش لاؤ، وہ مینیو دیکھ کے اس کے جی یہ جال فریزی ہے، یہ ساشلک ہے، یہ فلانا ہے، یہ ڈمکانا، اس وقت ان کو یاد نہیں آتا. تو اللہ نے اجازت دی ہے تو اللہ ہی کی طرف سے کرتے ہیں. ورنہ پھر اگر یہ بات ہے تو اور بھی 50 جگہوں پر ان جانوروں سے پھر آپ بار برداری کیوں کرواتے ہیں؟ ان پہ وزن کیوں لاتے ہیں؟ ہل ان کو چلاتے ہوئے کیوں استعمال کرتے ہیں؟ پھر ہر طرح آپ کو کرنا پڑے گا. تو رب تعالیٰ نے رکھے، اس کا حکم ہے، یہ اس کے حکم کو پورا کیا جاتا ہے. تو جن کو نہیں کھانا نہ کھائیں، لیکن یہ کہ جو حلال کھا رہے ہیں اور حلال جانور اللہ کی عطا سے اللہ نے ان کے دیے، ان پر اعتراض نہ کریں. یہ آج کا آخری سوال. انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے. آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں. اگر لائیو اسٹریم ختم ہو جائے تب بھی آپ لکھ دیجئے، اگلی نشست سے پہلے سوال شامل کر لیے جائیں گے. اور پیج ان باکس کے ذریعے بھی آپ بھیج سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر موجود ہے، اس کے ذریعے بھی آپ بھیج سکتے ہیں. ہفتہ بھر میں اگلی نشست سے پہلے آپ اپنے سوالات جمع کروا دیجیے. اپنے نام اور اپنے شہر کو مینشن کرنا نہ بھولیے گا، اس چیز کا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ آپ کے سوالات شامل کر لیے جائیں گے. محمد اقبال صاحب کا سوال، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق لوگ یہ باتیں کرتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو 2 گروہوں میں تقسیم کر دیا. رہنمائی فرمائیے. بتائے، سوال کرنے والا بتائے کہ کس طرح تقسیم کیا، کون سے گروہ تھے جن کو تقسیم کیا؟
جنہوں نے اپنی اسلامی شناخت کو بدلا ان کی شناخت بتا دی انہوں نے، جو مسلمان کہلا کر غیر اسلامی باتیں کر رہے تھے ان کی شناخت کو بتا دیا کہ یہ ایسا کرنے والے اپنی اسلامی شناخت میں صحیح نہیں ہیں۔ اگر کوئی حق کو بیان کرے، حق کو واضح کرے، تو کیا آپ اس کو توڑنے والا کہیں گے؟ ہرگز نہیں۔ ابھی کربلا کا ذکر ہے، 72 ایک طرف ہیں، 22,000 ایک طرف ہیں، تو کیا کہیں گے کہ امام علی مقام نے مسلمانوں کو بانٹ دیا؟ سوچنا چاہیے کیا باتیں کر رہے ہیں اور کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی بات تو یہ بتاؤ کہ انہوں نے اختلاف کیوں کیا؟ میرا یہ سوال آپ سے ہے، کیوں کیا؟ اگر انہوں نے غلط بات کو غلط کہا تو کیا یہ ان کا صحیح عمل تھا یا نہیں تھا؟ فیصلہ کریں آپ۔ انہوں نے غلطی کو غلطی کہا تو کیا یہ غلط تھا؟ انہوں نے تو واضح کیا۔ اچھا، جنہوں نے غلطی کی ان کو انہوں نے ایک دن 2 دن نہیں 16 برس تک سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ جو کہہ رہے ہو غلط ہے۔ اگلوں نے کہا نہیں جی، ان کو دوسروں کو اپنی انا آڑے آ گئی کہ نہیں توبہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا۔ تھانوی صاحب کی کتابیں موجود ہیں کہ میں اگر یہ مان لوں تو پھر تو میں اپنے آپ کو یہ تسلیم کر لوں گا، یعنی انا آڑے آئی۔ آج وہ باتیں کسی کے سامنے رکھیے جن پر اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیا، پوچھ لیجئے کیا رائے آتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بانٹا نہیں، لوگوں کو توڑا نہیں، انہوں نے حق کے راستے پر لوگوں کو پکا کیا کہ حق پر رہنا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں حق پر بھلے سے اکیلا ہو، ساری دنیا بیٹھ جائے تو کیا ان کے ساتھ بیٹھ جائے؟ وہ جو ایک بھی ہوگا وہ سچا ہوگا اور وہی سواد اعظم ہوگا، بھلے وہ ایک ہو۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا تو احسان ہے، انہوں نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا، حق کو واضح کر دیا، پہچان ہو گئی دوسروں کی۔ اور وہ آج بھی پوری دنیا میں ایک کسوٹی بنے ہوئے ہیں، پتہ لگانا ہو کہ کس کے عقیدے صحیح ہے، ذرا ان کا نام لے لیجئے اور پھر اس کا رزلٹ سامنے آ جائے گا۔ تو انہوں نے توڑا نہیں ہے، انہوں نے حق کو واضح کیا ہے، احقاق حق یعنی حق کو حق اور ابطال باطل باطل کو باطل ثابت کیا ہے اور کہا ہے، کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے۔ اگر یہی بات ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی انہوں نے توڑا، تو میں پوچھنا چاہوں گا جنہوں نے مسلمان کہلا کر غلط باتیں لکھی مقصد کیا تھا؟ یہ تقویت الایمان، یہ تحذیر الناس اور یہ جتنی کتابیں ہیں آپ کی جن پر اصل جھگڑا ہے، کہاں لے جائیں گے آپ ان کو؟ کیوں لکھی گئیں؟ یہ کیا مقصد تھا؟ میں نے اس مسئلے پہ پوری وضاحت کی ہے، میری کتاب پڑھ لیجئے گا، دیوبند سے بریلی اور سفید و سیاہ، اردو انگلش دونوں زبانوں میں، بلکہ دیوبند سے بریلی تو آپ کو پشتو میں بھی ملے گی، آپ کو بنگالی میں بھی ملے گی، آپ کو انگلش میں بھی ملے گی، دیگر زبانوں میں بھی ہے، سندھی میں بھی ہے۔ کیوں؟ اسی لیے بتانے کے لیے کہ کیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کے بارے میں یہ کہنا کہ انہوں نے توڑا، یہ درست نہیں ہے۔ انہوں نے توڑا نہیں، انہوں نے حق کو واضح کیا، اہل حق کی صحیح پہچان واضح کی، اسی لیے ان کے نام کی نسبت لگ گئی سنیوں کے ساتھ کہ سنیوں کو لوگ بریلوی کہنے لگے، سنی بریلوی۔ بریلوی کوئی مذہب نہیں ہے، اہل سنت کی صحیح پہچان، ہم اہل سنت ہیں، سنی بریلوی۔ تو جو دوسرے لوگ جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں ان کو کہا جائے کہ بتاؤ سنیوں والے کون سے عقیدے ہیں ان کے پاس؟ اعلیٰ حضرت سے ہی وہ چیزیں ملیں گی، اور ساری دنیا میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت تو ہوئے نا ابھی 1921 میں آپ کی وفات ہوئی ہے، اس سے پہلے 1400 برس میں 1300 برس میں آپ دیکھ لیں، سب کی تحریریں ملا لیں اور اعلیٰ حضرت کو دیکھ لیں، اعلیٰ حضرت نے کون سی نئی بات کی ہے، ان سب کی ترجمانی کی ہے۔ تو جو ہٹے ہیں انہوں نے توڑا ہے، اعلیٰ حضرت نے تو اسی راستے پہ رکھا ہے، جو ہٹے ہیں توڑنے والے وہ ہیں۔ تو جن پہ الزام دینا چاہیے آپ ان کو صحیح سمجھ رہے ہیں، اور جس نے صحیح کیا اس کو الزام دیں، تو پھر اعلیٰ حضرت تو مظلوم ہو گئے نا، ان پہ تو الزام لگ رہا ہے۔ تو ذرا آپ اس میں تحقیق کیجئے گا، آپ کو
واضح ہو جائے گا، اور صحیح عقیدوں پر ہی ہم رہنا چاہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا احسان مانتے ہیں کہ اس دور میں جب کہ لوگوں کو خریدا جا رہا تھا، ایمان خریدا جا رہا تھا، دین کو بدلا جا رہا تھا، انہوں نے اس دور میں کلمہ حق کہہ کے، حق کو واضح کر کے میرے آپ کے ایمان کو بچایا، عشق رسول سے ہمیں سرشار کیا، ہمیں تعظیم سکھائی صحابہ و اہل بیت کی، اولیاء کی، ہمیں حق سے وابستہ کیا، پختہ کیا۔ ان کا احسان ہے، اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ آمین۔ ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات اور تعریفی کلمات ہم تک بھیجے، جن میں اسد اعجاز قریشی صاحب، شاہد سرور صاحب، راشد حسین صاحب، مرزا منظور بیگ صاحب، عزیر عالم خان صاحب، محمد اکرام شریف صاحب، خضر خالد صاحب، محمد ریحان صاحب، نوخیز رانا صاحب، آمنہ شہزاد صاحبہ، علی حیدر صاحب، اورنگزیب عالمگیر صاحب، فاروق احمد صاحب، محمد عامر صاحب، عبید رضا صاحب، فوزیہ عبد القادر صاحبہ، محمد افضل غازیانی صاحب، سائمہ سرور صاحبہ، محمد احمد علی صاحب، ملک کامران صاحب، اعجاز علی صاحب، فاروق عالم صاحب، حنا حیدر صاحبہ، مریم صاحبہ، محمد عمران صاحب، اسلم غزالی صاحب، علی حیدر صاحب، فاروق عالم صاحب اور آصف خان صاحب، اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے۔ کتنے نام سوالوں میں تھے وہ تو نہیں لکھے ہوئے، اب شاید توجہ کہیں اور تھی، بہت سارے نام جو سوالوں میں آئے وہ اس میں نہیں ہیں، بہرحال جو رہ گئے اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ ساؤتھ افریقہ میں بھی آج یوم عاشورہ تھا، وہاں جوہانسبرگ میں ڈاکٹر عبداللہ منصور صاحب کے بڑے بھائی ابراہیم اور ڈاکٹر عبداللہ صاحب کی خالہ ثریا، یہ دو آج ہی ایک ہی دن میں انتقال کر گئے یوم عاشورہ میں۔ اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے اور تمام ان کے وابستگان کو صبر عطا فرمائے۔ الحاج پیر محمد قاسم اشرفی صاحب ماشاءاللہ روح بصحت، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ حافظ محمد اسماعیل ہزاروی صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ مکمل صحت دے، اور بھی جتنے لوگ اس کورونا میں یا کسی وبا میں یا کسی بیماری میں، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ آمین۔ گزشتہ رات جامع مسجد گلزار حبیب میں شب عاشور میں نے واقعہ کربلا بیان کیا تھا، تقریباً 3 گھنٹے محفل جاری رہی، بہت سے لوگوں نے لائیو دیکھی ہوگی۔ کل صبح جمعہ ہے، انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا کہ امام کی شہادت کے بعد کے کچھ واقعات بیان کر دوں وہاں پر، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یزید کا جرم صرف امام پاک کو قتل کروانا ہے، اس نے اس کے بعد جو سیاکاریاں کیں، اس کے کالے کرتوت، وہ بھی آپ کو معلوم ہونے چاہیے۔ انشاءاللہ کل جمعہ میں بیان کروں گا۔ اس وقت ہمارا ملک بھی اور عالم اسلام بھی بڑے مسائل میں گھرا ہوا ہے، افغانستان کی تازہ صورتحال، پھر دنیا بھر میں مسلمانوں کے خلاف، اور پھر یہ کورونا بھی۔ تو دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ شہدائے کربلا کا صدقہ مسلمانوں کی خیر فرمائے، عالم اسلام کو غلبہ عطا فرمائے۔ جتنے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، سب کے لیے دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے حق میں خیر فرمائے۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔